کبھی ایسا نہیں لگا آپ کو کہ مطلب تھوڑا سا ذہنی دباؤ ہے یا اتنے سارے کام ہیں کیسے مینیج کروں, تھوڑا الجھن, ایسی کبھی کیفیت نہیں ہوئی آپ کی؟ i+TV پہ ایک پروگرام چل رہا ہے اظہار حق, تو اس میں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں, اختلافی مسائل جس پہ بات ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتا ہے, تو آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب کیا اس سے اختلاف نہیں پھیل رہا ہے؟ میں نے الحمدللہ کئی علماء سے کئی متون پڑھے ہیں. اوریجنلی ہماری فیملی میمن فیملی ہے, گجرات کا بیک گراؤنڈ ہے. تو IIC اور I+ اس کی بنیاد کب رکھی آپ نے, اور اس کی شروعات کیسے ہوئی, کیسے آئیڈیا آیا کہ اس کی بنیاد رکھنی چاہیے؟ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس ادارے کو چلانے میں کیا کیا چیلنجز آئے آپ کے سامنے, کیا پریشانیاں ہیں, اس کو کیسے آپ نے جو ہے ہینڈل کیا؟ تو اس وقت آپ کا ایک پروگرام جو بہت زیادہ مشہور ہے, اینٹی اسلامک سوالوں کے جو جوابات آپ دیتے ہیں, جس میں ایکس مسلمس اور اتھیسٹ جو ہوتے ہیں ان کے بڑے زبردست جوابات ہوتے ہیں, تو آخر اس کی تیاری کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کیا ترتیب ہوتی ہے, تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے. ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ آپ نے اپنی دینی تعلیم کیسے اور کہاں سے حاصل کی ہے؟ کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ دین کی دعوت میں جڑا ہوا تھا, وہ لوگ میرے پروگرامز رکھا کرتے تھے, دروس رکھا کرتے تھے, الحمدللہ سب چیز اچھی چل رہی تھی. پھر کیا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. محترم حضرات, آپ تمام کا i+TV کے اس ایک نئے پروگرام میں جس کا نام ہے یادگار ملاقات, آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے. اور اس پروگرام کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم i+TV کے جتنے اسپیکرز ہیں, تقریباً 145 یا اس سے زائد, اور دیگر جو اسپیکرز ہیں اور خطبہ ہیں, ان کے انٹرویوز لیں, ان سے ایک یادگار ملاقات ہو, اور بہت ساری ایسی باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں. اور اس کی شروعات ہم نے آج کی ہے i+TV اور IIC کے جو بانی ہیں, مؤسس ہیں, جناب زید پٹیل صاحب. میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں, اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں, ان سوالات کو پیش کروں گا اور اس کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے. تو آئیے ناظرین, ہمارے اس پروگرام کی جو سب سے پہلی کڑی ہیں, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے جو بہت سارے سوالات تھے جس کو ہم نے ترتیب دیا ہے اور پوچھنا ہے, ان میں ایک اہم سوال کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے, جو ذاتی طور پہ میں بھی جاننا چاہوں گا اور جو ہماری آڈینس ہے, جو ویورس ہیں, وہ بھی جاننا چاہیں گے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اوریجنلی ہماری فیملی میمن فیملی ہے, گجرات کا بیک گراؤنڈ ہے. جی. اور کئی پیڑھی پہلے ہم لوگ, یہ ہماری فیملی ممبئی مائگریٹ ہو گئی تھی, اور ممبئی میں ہی سیٹلڈ ہے. اس قدر سیٹلڈ ہے کہ گجرات کا کوئی لنک ہی نہیں رہا, یعنی کہ وہاں کوئی گاؤں بھی نہیں ہے. جی جی. اور پوری طرح سے یہاں ممبئی میں ہی سیٹلڈ ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, بچپن سے ہی ایک دیندار فیملی ہونے کی وجہ سے مجھے دیندار ماحول ملا, نمازوں کی پابندی, بچپن سے ہی ہم لوگ دینی کتابیں پڑھتے تھے الحمدللہ. کہ آگے جا کر جب مجھے اور مزید معلومات ملی اور علم ملا اور باتیں پتہ چلی, تو میں نے ان باتوں کو اسی بنیاد کی وجہ سے الحمدللہ بہت آسانی سے قبول کر کے میں آگے بڑھا الحمدللہ. بالکل. اچھا, ایک چیز زید بھائی جو بہت سارے لوگ جاننا چاہیں گے, جی, کہ جیسے الحمدللہ IIC کی بنیاد آپ نے رکھی, i+TV کی بنیاد آپ نے رکھی, تو اس کے علاوہ آپ کا اور کام کیا ہے, پروفیشن کیا ہے, مطلب آپ کیا کرتے ہیں, اس کے علاوہ کی کیا مصروفیات آپ کی ہوتی ہیں؟ بیسیکلی ہماری فیملی ایک بزنس فیملی ہے, اور بچپن سے ہی ویکیشنز میں ہم لوگوں کو ریگولر دکان بھیجا جاتا تھا کہ وہاں جا کے ٹریننگ لیتے تھے, اور تب سے ہی الحمدللہ کاروبار میں انوالو تھے. کالج میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ بزنس میں دکان کا ٹائمنگ ہوا کرتا تھا کہ اتنی ڈیوٹی دکان میں دینی ہے. بالکل. تو یہ دینی خدمات ہی خدمات ہے, یہ میرا پروفیشن یا ذریعہ معاش نہیں. الحمدللہ ذریعہ معاش کے لیے اللہ کے احسان سے میرا خود کا ایک گارمنٹس برانڈ ہے, لکھنوی ہینڈ چکن کا.
اب یہ اس کے پروموشن کی معلوم ہو رہی ہے. ہاں جی، اس کی پروموشن یہاں پر کرنا مناسب نہیں ہے لیکن وہ میرا الحمدللہ ایک طرح سے مقصد کاروبار بتانا ہے. جی ایک بالکل ایک پیشن کے طور پر میں وہ بزنس کو بھی کرتا ہوں الحمدللہ، اور دینی خدمت بھی الحمدللہ، یہ آخرت کے لیے اصل کمائی ہے یہ. بالکل. تو الحمدللہ یہاں پر بھی پوری طرح سے میں رزق حلال الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو اسی میں الحمدللہ وہ میرا ذریعہ معاش ہے، میرا خود کا ایک گارمنٹس برانڈ ہے الحمدللہ. اس چیز کو میں نے اپنے طور پر اور ایکسپانڈ کرنے کی کوشش کی الحمدللہ. چلیے اچھا، اس وقت بہت سارے جیسے مکتب فکر ہے نا، تو ان تمام مکاتب میں آپ کو کون سا مکتب فکر زیادہ اچھا لگتا ہے، یا کس کی طرف آپ کا رجحان ہے کہ یہ صحیح ہے، حق پر ہیں اس وقت جہاں دور حاضر میں بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں؟ ایسے موقع پر دیکھیے الحمدللہ بات بہت واضح ہے، کوئی بھی اگر اپنے ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے تو وہ کلیئرلی دیکھ سکتا ہے کہ توحید کی تعلیم پورے قرآن میں ہے، پوری حدیثوں میں آپ کو ملے گی، توحید کی بات سکھائی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے. تو کون وہ لوگ ہیں جو توحید کے لیے کھڑے ہیں، جو شرک کے خلاف ساری مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، بالکل، جو سنتوں پر چلنا سکھاتے ہیں، بدعتوں سے روکتے ہیں لوگوں کو، جو سکھاتے ہیں کہ صحیح حدیثوں پر چلو، ضعیف موضوع حدیثوں پر مت چلو، جو سکھاتے ہیں کہ سارے علماء کرام کو رسپیکٹ کرو لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث کے اوپر مت رکھو، جو سکھاتے ہیں کہ صحابہ اور سلف نے کیسے سمجھا قرآن و حدیث کو، ان کے فہم کے مطابق اس پر عمل کرو. بالکل. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اگر آپ یہ چند باتیں میں نے ذکر کی، ایسے کئی ساری اصولی باتیں ہیں. تو اگر اس زمانے میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں بھی وہی جواب دینا ہوگا جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال پوچھا گیا کہ جو ایک گروہ ہوگا، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ جو ظاہرین علی الحق، واضح طور پر حق پر ہوگا، تو وہ کون سا گروہ ہے؟ تو انہوں نے تب جو کہا تھا کہ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو کون ہے مجھے نہیں پتا. تو جو جواب انہوں نے اس زمانے میں دیا تھا آج بھی میں سمجھتا ہوں، اور یہ کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں پیدا ہوا تھا اور ہم پیدائشی طور پر یہ مانتے ہیں، میں یہ اس بات پر یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ حق بات ہے، جو صحیح بات ہے، اور کوئی بھی انسان دیکھ کر کے چیک کر سکتا ہے. تو اس بنیاد پر میں خود اہل حدیث ہوں، سلفی مکتبہ فکر الحمدللہ، جو اہل حدیث جو فکر ہے، جو ہمیں صحابہ، تابعین اور جو اہل اثر جو ان کا جو طریقہ رہا ہے، وہی طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج الحمدللہ اہل حدیثوں کے پاس ہے، اور میں بھی اسی چیز پر. بالکل الحمدللہ. اچھا، اس میں ایک اور سوال جو زیادہ مطلب لوگ جاننا چاہتے ہیں اور میں بھی جاننا چاہتا ہوں، آپ نے واضح کر دیا کہ منہج کتاب و سنت پر چلنا ہے، جی، سلف کے طریقہ کار پر چلنا ہے. جی، اس منہج کو آپ نے قبول کب کیا، یا پھر آپ اہل حدیث کب ہوئے؟ یہ تمام لوگ جاننا چاہیں گے، اور اس سوال کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ کہ کیسے آپ اہل حدیث ہوئے. دیکھیے بات ایسی ہے کہ الحمدللہ دیندار فیملی بچپن سے تھی. میرے دادا ایک الحمدللہ مشہور سوشل ورکر تھے، یوسف پٹیل، بابا قوم کہا جاتا تھا. جی جی جی. اور حالانکہ ہم لوگ فیملی حنفی تھی، ہماری فیملی حنفی تھی، لیکن میرے دادا خود اہل حدیثوں کی طرف بہت مائل تھے. مسلم پرسنل لاء بورڈ کے الحمدللہ ممبر رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے شیخ مختار احمد ندوی کے ساتھ، اور بہت متاثر تھے، اس حد تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ شیخ مختار احمد ندوی ان کی نماز پڑھائے، جنازے کی نماز پڑھائے. بالکل. تو اس سے بہت آگے جا کر میں حنفی طریقے سے ہی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن مجھے پہلے پتا چلا کہ تقلید نہیں کرنا ہے، اور صحیح جو طریقہ ہے نماز کا طریقہ مجھے پتا چلا. الحمدللہ میں نے وہ چیزیں قبول کی، دلائل دیکھنے کے بعد خود جا کر حدیثیں خود چیک کی تھی اطمینان سے، صحیح بخاری کھول کر دیکھ کر الحمدللہ کئی ساری حدیثیں دیکھنے کے بعد یعنی ایک بات پتا چلی، میں نے اس پر عمل کیا. لیکن صحیح طور پر اگر آپ دیکھو کہ اہل حدیث میں کب بنا، تو جب میں احیا نام کا جو ایک ادارہ تھا اس زمانے میں، تقریباً آپ سمجھ لیجئے 2000 کے قریب کی بات ہے، تو احیا میں اس وقت پر شیخ مقیم فیضی ان کے بہت پروگرامز ہوتے تھے، اور نجیب بھائی، ڈاکٹر عارف، یہ لوگ سب بہت اچھے ماشاءاللہ دعوتی پروگرامز کرتے تھے، اور ان سے میں متاثر ہوا تھا بہت. تو اصل طور پر جی نجیب بقالی، شیخ نجیب بقالی جو ہے نجیب بھائی، تو الحمدللہ اللہ کے احسان سے وہ لوگوں سے میں بہت متاثر ہوا تھا. اور اصل طور پر اہل حدیث میں کب ہوا، حالانکہ تقلید سے میں پہلے ہی افری ہو چکا تھا الحمدللہ، نماز اور کئی چیزیں میں نے اصلاح اپنی کر لی تھی، لیکن باقی شیخ مقیم اور یہ سب سے جو سیکھنے کا موقع ملا، ان کے ماہانہ پروگرامز ہوتے تھے، رمضان کی راتوں کے پروگرامز ہوتے تھے وغیرہ، تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، پروگرام وغیرہ. جی جی. تو اس میں بھی الحمدللہ شیخ ابو زید ضمیر سے بہت کچھ سیکھنے ملا. انہوں نے ایک ہمارا کورس تھا ایئر آفٹر، جو ایک اسلامک کورس تھا، IIC کی ابتدائی دور کی بات ہے، تو ایئر آفٹر کورس الحمدللہ اس کو یعنی میں نے شیخ ابو زید ضمیر کی نوٹ سے ان کے ساتھ میں رہ کر ترتیب دی تھی. اس کے اندر 3 لیولز تھے، ایک لیول میں 40 کے قریب موضوعات تھے، 40 تقریباً 120 موضوعات تھے. تو جو الحمدللہ ان سے سیکھنے، ان کا سٹائل، ان کا طریقہ، ان کے نوٹس میں جو اوتھینٹسٹی تھی، جو احتیاط تھا،
جس طرح سے یعنی سارے نصوص کے ساتھ میں، دلائل کے ساتھ میں، ہر حدیث چیکنگ کے ساتھ، ہر حدیث حوالوں کے ساتھ، اور شیخ البانی کی کتابوں سے اس کی چیکنگ ہوتی تھی. تو اس وجہ سے الحمدللہ شروع سے ہی وہ اپروچ رہا. 2003 سے مکتبہ شاملہ سے ضمیر بھائی کی وجہ سے میرا ایک کنیکشن جڑ گیا اور وہاں سے الحمدللہ یوز کر رہا ہوں. اور حدیثوں کو چیکنگ کا ایک ماحول رہا کہ جو صحیح ثابت بات ہے وہی کہی جائے. تو شروع سے الحمدللہ جو شیخ مقیم فیضی کے سے تعلق تھا اور وہاں سے ان کے انڈر میں رہ کر جو سیکھا، ضمیر بھائی سے جو نوٹس ملی، اور یہ سب سے الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے ملا. یعنی ایک تحقیق کا جذبہ جو ہے جی الحمدللہ اسی ٹائم سے الحمدللہ پیدا ہو اللہ کے احسان سے. اور کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں نا زندگی کے اندر جو ایک طرح سے بہت پوری زندگی پہ اثر ڈال دیتے ہیں. ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ دین کی دعوت میں جڑا ہوا تھا. وہ لوگ میرے پروگرامز رکھا کرتے تھے، دروس رکھا کرتے تھے، الحمدللہ سب چیز اچھی چل رہی تھی. پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ سب کے سب انکار حدیث والے بن گئے، سب کے سب، سارے لوگ تقریباً میرے علاوہ 4 اور لوگ تھے. اور مجھ پہ یہ پابندی لگانے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ جو درس ہوگا اس میں آپ حدیث نہیں بیان کر سکتے، صرف قرآن بیان کریے. اب اس وقت پر ہم لوگوں نے کافی کوششیں کی، یعنی یہ لوگ جو کنفیوژن آ گیا تھا، جو ڈاؤٹس کے وہ شکار ہو گئے تھے، تو شیخ مقیم فیضی رات بھر بیٹھ کر کے انہوں نے ان کے سوالوں کا جواب دیا. اس زمانے میں ایک شیخ یحییٰ سلمی آیا کرتے تھے ممبئی، تو ان کے رات بھر ڈسکشنز ہوئے اور سوال و جواب، لیکن سب چیز ناکام ہو. لیکن اس وقت پر میں نے ایک چیز سیکھ لیا کہ یہ جو ڈاؤٹس پیدا ہوئے وہ جس طرح سے پیدا ہوئے، اگر پیدا جب ہوئے تھے اسی وقت پر علماء اکرام سے ان کا تعلق ہوتا تو وہیں پر جواب ہو جاتا تھا. اب کیا ہو گیا، وہ شکوک اور جو ڈاؤٹس ہے انہوں نے جڑ پکڑ لی، اور اس قدر پکڑ لی کہ وہ لوگ اس طرح سے اس میں جم گئے تھے کہ بعد میں جا کر کچھ بھی کر کے وہ لوگ اس موقف سے چینج نہیں، شبہات دل کے اندر بیٹھ گئے. یہ 2002 کے قریب یہ پورا معاملہ ہوا. اور اسی وجہ سے جب اسلامک انفارمیشن سینٹر میں نے شروع کیا تو یہی بنیاد تھی کہ ایک سٹاف ہوگا تو وہ ایک عالم ہوگا، 2 سٹاف تھے تو 2 علماء تھے. الحمدللہ اس طرح سے جب سٹاف بڑھتے گئے تو الحمدللہ علماء اکرام کی ایک پوری ٹیم الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑتی رہی. قطرے قطرے سے یعنی اللہ کا بہت فضل احسان ہے الحمدللہ. لیکن وہ معاملہ جب میں آج بھی سوچتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کیا بھائی ایسے اپنے ساتھ میں جب لوگوں کو دیکھتے ہیں ساتھ میں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور جب ان کو دیکھتے ہیں گمراہی کی کسی راہ پہ وہ چلے گئے، تو وہاں سے مجھے ایک بہت احساس ہوا کہ علماء کا ساتھ میں جڑے رہنا بہت ضروری ہے. کیونکہ گمراہیاں اتنی ساری ہیں، اتنے سارے ٹائپ کی گمراہیاں ہیں کہ جب علماء ساتھ میں انوالوڈ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ان گمراہیوں کا، ان سوالوں کا، ان شبہات کا وہیں پہ جواب دے دیتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہوتا ہے. یہ ایک احساس مجھے وہاں 2002 کے قریب وہ معاملات سے بہت زیادہ ہوا تھا. اچھا، ایک بہت بڑا پیغام بھی ناظرین ہم تمام کے لیے ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے جب کام لینا چاہے نا تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم پیدائشی اور خاندانی طور پر حق پر ہوں تبھی ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا میسج ہم تمام کے لیے ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا، اور الحمدللہ آج جو ہے دین کی دعوت کا جو کام ہے وہ اس لیول پر پہنچا ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جیسے آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ باتیں آپ تک ہم پہنچا پا رہے ہیں، اور علماء کے ساتھ جڑ کر کے کتاب و سنت کی باتیں سیکھ کر کے جو ہے الحمدللہ ہم باتیں جو ہے پہنچا رہے ہیں. ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ آپ نے اپنی دینی تعلیم کیسے اور کہاں سے حاصل کی؟ دیکھیے الحمدللہ اللہ کے احسان سے، یعنی شیخ مقیم فیضی جو شروع میں ملاقات ہوئی تھی اور ان سے جو میں نے سیکھا، اور ان کے بعد جب شیخ ابو زید ضمیر کے ساتھ رہا، ان کے جو دروس تھے، جو 120 لیکچرز جو یہ تھے، اور میں نے تقریباً کو یاد کر لیا تھا اسی وقت الحمدللہ. یعنی 1000 کے قریب آیتیں حدیثیں میں نے اس وقت پر ہی تقریباً یاد کر لیا تھا. اور جو ان کی رہنمائی میں جو میں کام کر رہا تھا، اور جو سینٹر پہ جو علماء کی پوری ٹیم الحمدللہ آہستہ آہستہ جو جڑتی گئی IIC میں، تو میں نے ہمیشہ سے یہی رکھا ہے، علمی معاملات میں علماء کی بات فائنل ہے. ہاں، مینجمنٹ ایشوز میں جو کس طرح سے مینج کرنا ہے، میں سینٹر کو، TV کو مینج بھلے ہی کرتا ہوں، لیکن علمی معاملے میں کسی کی بات اوپر نہیں جائے گی، علماء کی بات بالکل. تو الحمدللہ ان کی رہنمائی میں، ان کی گائیڈنس میں رہ کر میں نے الحمدللہ اللہ کے احسان سے یہ کام کیا ہے اور علم حاصل کیا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہر طالب علم کا ایک جو خواب ہوتا ہے مدینہ میں پڑھنے کا، ماشاءاللہ. جی اس وقت پر بھی میں نے کچھ ٹرائی کیا تھا، لیکن تبھی عمر بڑھ چکی تھی اور اتنا چانس نہیں ملا. لیکن جب مدینہ یونیورسٹی میں آن لائن جب پڑھائی الحمدللہ شروع ہوئی، اچھا شروع ہوئی جی اللہ کے احسان سے، تو میں نے وہاں پر، یہ کچھ سال ابھی ہوئے ہیں الحمدللہ، لیکن مجھے جیسے اطلاع ملی اور میں نے وہاں پر کوشش کی، کافی کوشش کے بعد مجھے الحمدللہ ایڈمیشن ملا. اچھا، مدینہ یونیورسٹی کا یہ جو آن لائن جو چل رہا ہے، اس میں ہر سیمسٹر میں وہ لوگ تقریباً 100 اسٹوڈنٹس کو فری لیتے ہیں.
اچھا 100 اسٹوڈنٹ اسکالرشپ والے ہوتے ہیں. اس کے اندر شاید فرسٹ کم فرسٹ سرو والا بیسس، یعنی جس نے بھی فارم پہلے بھر دیا شاید اسی کو ایڈمیشن پہلے مل جائے گا. کیونکہ جب تک مجھے اطلاع ملی تب تک وہ فری سیٹس ختم ہو چکی تھی. اب تب پیڈ سیٹس خالی باقی تھی، اور پیڈ سیٹس میں وہاں فیس تقریباً 1,05,000 کے قریب اس کا ایک سیمسٹر کا کاسٹ ہے. ایک سیمسٹر کا مطلب 1 لاکھ سالانہ یا پھر نہیں ایک سیمسٹر. اچھا ہاں تو یعنی سالانہ تقریباً 2,17,000 کے قریب اتنا تقریباً، یعنی ڈالر ریٹ پہ بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے. تو میں نے ایڈمیشن تو لے لیا، ابھی پیڈ کر کے لے لیا، لیکن اللہ کے احسان سے میرے ریزلٹس اچھے تھے، اور جب وہاں انہوں نے الحمدللہ دیکھا مجھے اسکالرشپ مل گئی، اور اس کے آگے کے سیمسٹرز میرے الحمدللہ ایز اے اسکالرشپ اسٹوڈنٹ ہوئی ہے. تو پڑھائی شروع ہو گئی آن لائن اللہ کے احسان سے. میں ابھی 4تھے مستویٰ میں پہنچ چکا ہوں، اور الحمدللہ اس کے اندر 9 سبجیکٹس ہر مستویٰ میں ہوتے ہیں. یہ 4 سال کا کلیت الشریعہ سے بیچلر ان شریعہ اسٹڈیز کا کورس ہے. جو سیم کورس جو آف لائن پڑھایا جاتا ہے وہی سیم کورس آن لائن ہے. اور الحمدللہ تقریباً 20 اس کے جو ہوتے گھنٹیاں ہوتی ہیں، 20 لیکچرز ہر ہفتے تقریباً. اس میں سے کچھ ریکارڈڈ ہوتے ہیں اور کچھ لائیو اٹینڈ کرنا کمپلسری ہے. تو اس طرح سے یعنی پورا سسٹم ہوتا ہے، اور ہر سیمسٹر میں 9 دکتور 9 پی ایچ ڈی الحمدللہ اسکالرز ہوتے ہیں. سب پی ایچ ڈی لیول کے دکتور لیول کے الحمدللہ شیخ ہوتے ہیں، شیوخ ہوتے ہیں، اور 9 سبجیکٹس پڑھاتے ہیں ہر سیمسٹر میں. تو اس طرح سے الحمدللہ میرے 27 اس طرح سے میرے 27 یہ سبجیکٹس اور 27 ٹیچرز کے پاس میں پڑھ چکا ہوں. ابھی ہماری ویکیشن چل رہی ہے، ابھی اگلا مستویٰ 4تھا مستویٰ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. اللہ کا ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں. جی الحمدللہ. تو اس کے ساتھ میں ابھی ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا. دیکھیے مدینہ میں پڑھنے کا ناظرین ہر طالب علم کا ایک خواب ہوتا ہے. بہت سارے ایسے خواب ہوتے ہیں جو ادھورے رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بھی موقع دے سکتا ہے. دیکھیے زید بھائی کو موقع ملا پڑھنے کا، اور تعلیم ماشاءاللہ چل رہی ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ میں جو ہے نا، جو سب سے اہم چیز ہے کہ جو آپ وہاں حاصل کر رہے ہیں اس کو جذب کیسے کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. جیسے تعلیم کا جو نظام ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آن لائن جو کلاسز وہ لوگ اٹینڈ کراتے ہیں شیوخ حضرات، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ روزانہ یومیہ جو ہے کلاسز ہوتی ہیں یا پھر آن لائن ڈیلی کلاسز ہوتی ہے؟ اس کے اندر اپنے حساب سے شیڈیول سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ. اچھا کہ مجھے یہ ٹائم سوٹ ہو رہا ہے، شام میں کلاسز ہوتی ہیں شام کے وقت پر. اپنے حساب سے؟ جی اپنے حساب سے. ہر سیمسٹر میں 2 اعمال السنہ کے ایگزام ہوتے ہیں اور ایک اختبار النہائی ہوتا ہے. ہاں، اور کچھ اسائنمنٹس ہوم ورک وغیرہ ملتا ہے. تو اس طرح سے ایک تھوڑا سا انہوں نے ایک ڈیمانڈنگ قسم کا شیڈیول بنایا ہے. لیکن اللہ کے بہت احسان ہے، کیونکہ میں اتنے سارے جو کورسز میں پڑھا رہا تھا، بہت سارا جو تعلق تھا، تو کافی ساری چیزیں جو باقی ڈیفیکلٹی ہو سکتی تھی وہ اس میں اللہ کے احسان سے بہت آسان ہو گئی. الحمدللہ اللہ نے بہت احسان کیا کہ مجھے یعنی کئی علماء کی اچھی صحبت ملی ہمارے سینٹر کے بھی، اور ابھی تک بھی جو علماء ہیں میں ان سے کنٹینیوس ایک اچھا موقع ہوتا ہے، کیونکہ میں سوال بہت آسانی سے پوچھ سکتا ہوں، بہت آسانی سے ڈسکشنز کر سکتا ہوں، اور الحمدللہ اسی وجہ سے بہت کچھ سیکھنے ملا. میں نے الحمدللہ کئی علماء سے کئی متون پڑھے ہیں، اور شیخ ضیاء مدنی نے الحمدللہ مجھے الاصول من علم الاصول، اور شیخ دکتور شہاب الدین مدنی نے الحمدللہ اصول الفقہ کے تعلق سے الحمدللہ یہ کئی سارے موضوعات الحمدللہ. شیخ دکتور عبدالحلیم مدنی مجھے علوم الحدیث ابھی بھی ویکلی طور پہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کا بہت بڑا ساتھ رہا ہے اس میں الحمدللہ. اس طرح سے کئی سارے علماء اکرام سے سیکھنے کا موقع ملا، اور کنٹینیوس ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو زندگی ہے تب تک سیکھتے ہی رہیں گے، طالب علم بنے رہیں گے انشاءاللہ. دیکھیے آن لائن پڑھائی کا دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایڈمیشن لے لیا، الحمدللہ تعلیم چل رہی ہے. اسی آن لائن تعلیم کے فائدے کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے اس ادارے نے یعنی i+TV نے یہ عزم کیا ہے کہ i+TV مدرسہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لانچ ہونے والا ہے. جلد از جلد انشاءاللہ پورا پروگرام جو ہے اس کی پوری ترتیب آپ کے سامنے ہوگی. آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیے اور اپنے بچوں کو، نوجوان ہوں بوڑھے ہوں کوئی بھی ہوں، آپ بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ اپنے گھر میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا موقع ہے. میں اس پہ جو ہے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ ایک اچھا الحمدللہ یعنی آئیڈیا اور ایک اچھی چیز ذہن میں آئی، اور جس کی شروعات الحمدللہ ہو چکی ہے، جس پہ کام بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. نہیں آج حقیقت میں اتنی ساری آسانیاں ہیں، اتنے سارے آن لائن مدرسے، اور الحمدللہ بلاغہ شیخ ضیاء مدنی کے پاس پڑھنے کا موقع ملا، اور بہت زیادہ فائدہ مجھے حاصل کرنے کے لیے بہت ساری دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا بہت زیادہ. یعنی کہ یہ چیز جو آج بہت بآسانی مل رہی ہے، میں ریئلی بہت انکریج کروں گا ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو کہ وہ علم کے جذبے کے ساتھ اس راستے پر چلیں، اور بہت آسانی سے ایک مہینے کا سفر طے کر کے جاتے تھے. آج ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے سیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. الحمدللہ یہ بہت بڑی سہولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے مہیا کی ہے. ایک چیز یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آپ جو ہے مدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو عربی زبان کے تعلق سے آپ کی کیا اسٹڈی رہی ہے؟
الحمدللہ اللہ کے احسان سے مدینہ کی پڑھائی تو پوری عربک میں ہی ہو رہی ہے. پروفیسر شفیق سے میں نے سن 2000 میں عربک کا کورس پڑھا تھا. اس کے بعد الحمدللہ سن 2007 کے قریب شیخ جنید ندوی ایک الحمدللہ ایک احمدی عالم تھے ماشاءاللہ, اور انہوں نے مجھے پرسنل ٹیوشن سے الحمدللہ بہت اچھی عربک سکھائی. ان کی خود کی عربک بھی بہت اچھی تھی, انہوں نے مجھے سکھایا عربی کے گرامر, جی گرامر وغیرہ تبھی سے سیکھا. اللہ کے احسان سے کلیت الراشدات جو مدرسہ ہے اس میں میں کئی ساری عربک کی ٹیکسٹ بکس پڑھا چکا ہوں, جیسے تمرین النحو, تمرین الصرف, کتاب النحو, کتاب الصرف, امین الصیغہ, یا لسان القرآن جو عامر سہیل کا ہے, عربک ورک بک, اور کئی ساری ایسی الحمدللہ کتابیں عربک کی میں پڑھا چکا ہوں. خاص پڑھانے میں میرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میرا خود کا بھی ایک پریکٹس ہو جائے گی اس میں الحمدللہ, اور پڑھانے میں آدمی اور اچھا پروفیشنٹ ہوتا ہے اور اچھی طرح سے سیکھتا ہے. اور الحمدللہ بلاغہ شیخ ضیاء مدنی کے پاس پڑھنے کا موقع ملا, اور بہت زیادہ فائدہ مجھے شیخ لبیب سنابلی ریاضی کے پاس, جو میں ریگولر ویکلی کئی ساری کلاسز ہوتی ہے میری الحمدللہ, جس میں عربک کنورسیشن ان سے میں فلوئنسی کرنے کی گفتگو ہوتی ہے الحمدللہ, گفتگو اور کئی متون ان کے ساتھ بھی پڑھنے کا الحمدللہ موقع ملا. تو یہ پورا ہے. اور باقی مدینہ میں بھی یعنی النحو کا ایک سبجیکٹ رہا ہے الحمدللہ, ایڈوانس نحو, اس کے اندر دکتور عبداللہ ایوجی, دکتور صالح سعیدی, ایسے الحمدللہ اساتذہ کے پاس بھی پڑھنے کا موقع ملا الحمدللہ. لیکن پھر بھی اور بھی بہت کچھ ہے, سیکھنا ہے انشاءاللہ, سیکھتے رہیں گے. بالکل, اللہ برکت عطا فرمائے. جیسے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے, اب اس کی پوری تیاری ہوتی ہے, تب جا کر کے عوام کے سامنے ہم کوئی بات رکھ پاتے ہیں. تو آخر اس کی تیاری مطلب آپ کیسے کرتے ہیں, کیا محنت ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا. لیکچرز میں میرا طریقہ یہی رہا ہے کہ میں ایسے ہی لیکچر نہیں دیتا ہوں کہ ڈائریکٹلی اٹھ کے آ کر لیکچر دے دیا میں نے. بالکل, میں جو لیکچرز دیتا ہوں اس کی پہلے نوٹس بنتی ہے, اور اس میں ایک سٹینڈرڈ شیخ ابو زید ضمیر نے میرے لیے سیٹ کیا تھا, اللہ انہیں جزائے خیر دے. انہوں نے اپنا نوٹس کا پورا فولڈر مجھے دیا تھا, جس میں کئی یعنی میرے خیال سے 200 سے اوپر موضوعات تھے, اور 200 سے اوپر, ہاں 200 سے اوپر موضوعات پر ریڈی میڈ نوٹس تھی. تو یہ انہوں نے دیا تھا, لیکن اس سے کیا ہوا, سٹینڈرڈ ایک سیٹ ہوا. تو میں نے وہی طریقہ فالو کیا کہ ڈائریکٹلی جب کوئی بھی متن پڑھنا ہے, آیت پڑھنی, حدیث پڑھنی ہے, تو اس کا عربی متن پڑھ کر پھر اس کا ترجمہ بتایا جائے. حدیثیں بنا تحقیق کے ایک حدیث نہ بتائی جائے, بالمفہوم بالمعنی. میں یہی رول فالو کیا ہوں کہ بہت ریئرلی کوئی ایسی بالمفہوم حدیث بیان کر دوں, لیکن باقی متن کے ساتھ اور چیکنگ کے ساتھ ہی وہ حدیث بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو جو الحمدللہ جو علماء سے میں نے سیکھا, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو موضوع میں پریپیئر کروں اسے بہت تھرو اور اچھی طرح سے الحمدللہ پریپیئر کر کے جتنا ہو سکے تقریباً یاد کر کے آگے بڑھوں, تیاری کر. جی انشاءاللہ الحمدللہ. لیکن 2015 میں ایک نئی چیز میرے لیکچرز میں آئی, وہ ہے پاور پوائنٹ. تو 2015 سے میں پاور پوائنٹ بنانا میں نے شروع کیا تھا, اور تب اس کے بعد سے جو کورسز کا طریقہ. اچھا, کچھ لوگ جاننا چاہیں گے کہ یہ پاور پوائنٹ کیا ہوتا ہے, مطلب کس طریقے سے چیزیں آپ محفوظ کرتے ہیں, تو تھوڑا اس کے بارے میں بتا دیجیے. تو پاور پوائنٹ کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ جو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہے اس کے اندر میں الگ الگ موضوعات کی الحمدللہ میں نے نوٹس پاور پوائنٹ میں بنائی ہے. یعنی ورڈ میں نوٹس جو بنتی ہے, اس کے علاوہ پاور پوائنٹ میں بھی بہت ساری الحمدللہ بنی ہوئی مختلف کورسز کی نوٹس, اور اینٹی اسلامک جو سوالوں کے جواب ہے اس کی پاور پوائنٹس الحمدللہ بہت ساری میں نے بنایا ہے. جی, وہ بڑا مشہور ماشاءاللہ وہ آپ کا پروگرام ہے جی, جس میں اینٹی اسلامک سوالوں کے آپ جواب دیتے ہیں. جی, اس پر ابھی بعد میں ہم آئیں گے. تو تھوڑا سا ایک سوال اور ذہن میں میرے آیا تھا جی, کہ بہت سارے پریکٹیکل پروگرام آپ کے ہوتے ہیں جی, جس میں جیسے نماز کا ورکشاپ ہو گیا یا پھر حج وغیرہ کے تعلق سے, تو آخر اس کی تیاری کیسے کرنی ہوتی ہے اور کیسے جو ہے سمجھانا ہوتا ہے, تھوڑا اس پہ جی روشنی ڈالیے. جی, اس کے اندر ان کی بھی شروعات ایک طرح سے شیخ ابو زید ضمیر کے نوٹ سے ہوئی ہے. جیسے صلاح ورکشاپ کے نام سے جو میرا پروگرام مشہور ہے الحمدللہ, وہ اصل میں بیسڈ ہے شیخ ابو زید ضمیر کی نوٹس پر. اس کو ہم لوگوں نے امپروو کیا, اور الحمدللہ شیخ کفایت اللہ سنابلی نے بھی اسے ریویو کیا ہے خود پورا, اور سجیشنز دیے, امپروومنٹس دیے. الحمدللہ ان چیزوں کے بیسس پہ امپروو ہوا ہے, اور کئی علماء اکرام کے سامنے الحمدللہ میں نے یہ کورسز پڑھایا ہے. اسی طرح جو رمضان کا کورس میرا ایک ہے, وہ بھی ابو زید ضمیر کی نوٹس کے اوپر بیس تھا الحمدللہ. اس کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا رمضان کا کورس, اور امپروومنٹس ہوئے الحمدللہ. زکوٰۃ ورکشاپ الحمدللہ شیخ عبدالشکور مدنی نے ریویو کیا ہے. حج ٹریننگ کئی علماء نے الحمدللہ ریویو کیا ہے. اور بہت ساری چیزیں جو حافظ عمران ایوبی کی جو کتاب فقہ الحدیث, جو امام شوکانی کی کتاب الدرر البہیہ کے اوپر بیسڈ ہے, تو اس کتاب سے الحمدللہ ہم لوگوں نے پہلے IIC میں کئی کورسز الحمدللہ اس کی بنیاد پر کئی سارے کورسز ہم نے ترتیب بہت آسان انداز, جیسے نکاح, طلاق, بزنس ٹرانزیکشنز. اور میں نے الحمدللہ اللہ کے احسان سے کئی ایسے مدنی علماء کی جو کورسز ہو رہے تھے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا, جیسے مثال کے طور پہ میراث اور کتاب البیوع اور یہ ساری چیزیں, بزنس ٹرانزیکشنز.
اور اللہ کے احسان سے دکتور نسیم سے بھی، ان کے ساتھ بھی یعنی کئی مسائل جو جدید مسائل ہے وہ ڈسکس کرنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ بھی کئی پروگرامز ہوئے ہیں الحمدللہ. اور شیخ ارشد بشیر مدنی اللہ انہیں جزائے خیر دے، پہلے کے زمانے سے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ. قواعد الفقہیہ سے لے کر جو بیوع کے مسائل ہے اور جو ماڈرن ٹرانزیکشنز ہیں وہ ان سے میں نے شروع میں کافی کچھ سیکھا تھا. اور الحمدللہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں، جیسے دکتور فضل الرحمان جو جب حیات تھے اور ان کے کئی سارے فون کانفرنس کے کئی میں سمجھتا ہوں 100 سے اوپر پروگرامز ان کے ہوئے اللہ تعالیٰ شیخ تو الحمدللہ اللہ انہیں جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے. آمین. تو شیخ سے الحمدللہ تجارت کے مسائل میں بھی بہت کچھ انہیں سیکھنے ملا الحمدللہ، بہت کچھ استفادہ کرنے کا موقع ملا. ایک سوال یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے الحمدللہ IIC کی بنیاد آپ نے رکھی. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ 22 سال الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں اس ادارے کے. تو IIC اور I+ اس کی بنیاد کب رکھی آپ نے اور اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ کیسے آئیڈیا آیا کہ اس کی بنیاد رکھنی چاہیے؟ جب میں نے وہ گمراہی والا معاملہ دیکھا تھا، انکار حدیث والا، وہ جو شروعات ہوئی تھی جی. اور کسی وجہ سے احیا جو اسلامک سینٹر تھا وہ بھی بند ہو رہا تھا. تو احیا کی ایک اچھی خاصی لائبریری تھی، وہ لائبریری ہم لوگوں کو ملی ڈائریکٹلی. IIC اسلامک انفارمیشن سینٹر شروع ہوا اور اسلامک انفارمیشن سینٹر ایک چھوٹے پیمانے پہ شروع ہوا تھا، لیکن ڈائریکٹلی احیا کی لائبریری پوری مل گئی، ساری کتابیں. ہاں جب وہاں سے مل گئی الحمدللہ. اور یہاں پہ کام اور آگے بڑھا اللہ کے احسان سے. اور شروع میں شیخ محمد سلفی، پھر شیخ سہیل رحمانی، شیخ فخر الدین سلفی اور ایسے کئی سارے علماء کرام ساتھ میں جڑتے گئے اور کام بہت اچھا آگے بڑھتا گیا اللہ کے احسان سے. الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہوئے. IIC کا ہی ایک ڈپارٹمنٹ تھا I+ TV جو پہلے نصیحہ TV کے نام سے تھا، اور 2014 میں I+ TV لانچ ہوا الحمدللہ. اللہ نے بہت بڑا موقع دیا کہ الحمدللہ سیٹلائٹ پر I+ TV آیا اور گورنمنٹ لائسنس کے ساتھ، اور ایک بہت بڑے پیمانے پہ الحمدللہ کام ہوا. اللہ کا بہت احسان ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں 145 علماء کرام کے اتنے سارے پروگرام، 16,000 سے زیادہ ویڈیوز اور بہت کچھ الحمدللہ I+ TV ترتیب چل ہی رہا ہے. اللہ کا بہت احسان. تو I+ TV جب لانچ ہوا تب وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ بن گیا کیونکہ اتنا بڑا تھا. حالانکہ اگر دیکھو تو IIC کے ہی ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ تھا، لیکن یہ خود ایک الگ وجود اس کا ہو گیا. اور کیونکہ ایک بڑا ڈپارٹمنٹ، بڑا کام تھا، تو اس کو ایک الگ ہی مینجمنٹ کے طور پر ہم نے اسے مینج کیا. ایک چیز یہ ہے کہ جب دیکھیے ناظرین، کوئی بھی ادارہ جب شروع کیا جاتا ہے تو اس کو چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. بہت سارے چیلنجز سامنے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس ادارے کو چلانے میں کیا کیا چیلنجز آئے آپ کے سامنے، کیا پریشانیاں ہیں، اس کو کیسے آپ نے جو ہے ہینڈل کیا؟ جی چیلنجز بہت سارے آئے، بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور سے اس وجہ سے بھی کہ ہم قرآن و سنت کی دعوت پہنچاتے ہیں، اور کئی بار جب لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں، کئی بار لوگ بدظن ہوتے ہیں، کئی بار لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کام آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے. یعنی کام ہر سال IIC اور I+ دونوں کا کام ہر سال الحمدللہ پچھلے سال کے بنسبت آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے الحمدللہ. اور الگ الگ طریقے سے ہم لوگ اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے بہت احسان ہے. بہت سارے اور بھی بہت سارے پلانز ہیں، بہت ساری اور چاہتے ہیں. جیسے ابھی آپ جانتے ہیں I+ TV بنگلہ بھی لانچ ہو گیا ہے، I+ TV انگلش بھی لانچ ہو گیا ہے، I+ ریڈیو بھی لانچ ہو گیا ہے. ہاں I+ ریڈیو بھی لانچ ہو گیا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور بہت کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، کرنا ہے. اب چیلنجز بہت سارے طرح کے رہے ہیں. کئی بار فائنینشیل چیلنجز آئے، کئی بار فائنینشیل طور پہ، مالی طور پہ مینج کرنا ڈیفیکلٹ تھا. اور یقیناً اللہ جزائے خیر دے ایسے تمام لوگوں کو جنہوں نے ہمارے اس کام کو ٹرسٹ کیا، اس کے ریزلٹس دیکھے الحمدللہ، لوگوں نے اس کے فائدے محسوس کیے اور اس کام کو سپورٹ کیا، تو ہی جا کر سب لوگوں کی کوششوں سے، سب کے سپورٹ سے الحمدللہ یہ کام آگے بڑھا. یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے کرنے سے، ہم کوشش کر رہے تھے، اللہ کی بہت مدد رہی اور کئی سارے ایسے خیر خواہوں کا ساتھ رہا. تو اس وقت آپ کا ایک پروگرام جو بہت زیادہ مشہور ہے، اینٹی اسلامک سوالوں کے جو جوابات آپ دیتے ہیں، جس میں ایکس مسلمس اور اتھیسٹ جو ہوتے ہیں ان کے بڑے زبردست جوابات ہوتے ہیں. تو آخر اس کی تیاری کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا ترتیب ہوتی ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے. جی الحمدللہ اللہ کے احسان سے میں نے کئی سو ایسے سوالوں کے جواب ریڈی کیے ہیں پاور پوائنٹ میں. یہ ریڈی کرنے میں، تیار کرنے میں یہ بھی مقصد تھا کہ میں کچھ کورسز پڑھا رہا تھا جس میں میں ایسے کئی سوالوں کو ان کے جواب پیش کر رہا تھا. اور الحمدللہ طریقہ یہ رہا ہے کہ میں علماء کرام سے ڈسکس کرتا ہوں، ان سوالوں کو ڈسکس کرتا ہوں، ان سے انپٹس لیتا ہوں، جو اس موضوع پر کیا تیاری کی گئی ہے، آلریڈی کیا مٹیریل ہے، اس سے استفادہ کرتا ہوں اور اس پہ اور امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ شیخ کفایت اللہ سنابلی، شیخ عبدالشکور مدنی، دکتور عبدالحلیم، یہ سب نے الحمدللہ میری کئی ویڈیوز میں الحمدللہ ان کے بہت ایکٹیو کنٹریبیوشن رہے ہیں، بہت استفادہ کیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے. تو الحمدللہ ان جوابوں کو ٹیسٹ کیا
جب لوگوں کو دیکھا کہ ان کو کتنے کنونسنگ لگ رہے ہیں جواب. اور اس کے بعد ہمارا ایک اسلامک چیک کا ڈویژن بھی ہے جو چیک کرتا ہے ہر چیز ریلیز ہونے سے پہلے. تو اس کے الحمدللہ ساتھ میں یہ کام ہوا ہے اللہ کے احسان سے. علماء کی رہنمائی میں رہتے ہوئے یہ چیزیں تیار ہوئی اور کنٹینیوس ہو رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم ابھی تک ریلیز ہو پائے ہیں. یعنی جو تیاری ہوئی اور جو میں نے کورس میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا اور جو اسٹوڈنٹس نے سنا ہے جو جواب, ان میں سے میں سمجھتا ہوں ابھی تک 80% ابھی تک اور ریلیز ہونے باقی ہیں. اور وہ جواب جو میری پاور پوائنٹس میں موجود ہے, بس ایک تمنا ہے کہ جلد سے جلد میں ان جوابوں کو سسٹمیٹک اچھی طرح سے ریکارڈ کر کے ریلیز کروں انشاءاللہ. کئی ایک پروگرام مقصد یہ ہے کہ آج کل یہ جو چل رہا ہے نا پروپیگنڈا, اور جس طرح سے عام جو لوگ ہیں ان کے سامنے سوالات آ رہے ہیں, کئی سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں, کئی سارے لوگ دین سے دور اور بہت ساری چیزوں کے شکار ہو رہے ہیں. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم ان سوالوں سے بچ کے رہنے کی جگہ ان کو فیس ٹو فیس دیکھیں. ہمیں اکثر کیا کرنا ہوتا ہے, جو کمپلیٹ انفارمیشن دینی ہوتی ہے, مس کوٹیشنز ہوتے ہیں, غلط باتیں ہوتی ہے, مس انفارمیشن ہوتی ہے, وہ لوگ پھیلاتے ہیں. اور کئی بار جو کچھ انالیسز ہوتی ہے جو حقائق کی بنیاد پر ہے, دلائل کی بنیاد پر ہے, اس چیز کو وہ لوگ نظر انداز کرتے ہیں. جو سوالات اٹھانے والے, مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کئی بار یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو سوال اٹھاتے ہیں یہ لوگ بہت ڈس آنیسٹ لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ جب جواب ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ کتنے جواب تو اتنے سمپل ہے, بھائی ان کو سوال جب سمجھ میں آیا تو جواب سامنے ہی ہے, کیوں نہیں دکھ رہا ہے. مطلب ایسا کئی بار احساس ہوتا ہے کہ کتنے ڈس آنیسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اکثر, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب کے سب سوال پوچھنے والے, لیکن بہت سارے جو اعتراض اور شبہات اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں بہت ہی یعنی بلائنڈ ہوتے ہیں. جیسے کچھ ویڈیوز ریلیز ہوئی آپ کے بیچ میں کہ کچھ ایکس مسلم جو ہے چیلنج کر رہے ہیں یا پھر وہ ڈیبیٹ کے لیے بول رہے ہیں, آپ نے جو ہے اس کا جواب دیا, پھر وہ لوگ جو ہے راہ فرار اختیار کرتے ہیں, نہیں آتے ہیں. جی کوئی کا معاملہ ہے. جی باقی ہوئے بھی ہیں ڈیبیٹس. جی کچھ ڈیبیٹس ہوئے بھی ہیں. تو ڈیبیٹس کی کیا ضرورت ہے آخر؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے نا کہ یہ لوگ میڈیا میں آ کر, مین اسٹریم میڈیا میں آ کر چیلنج کر رہے تھے سارے مسلمانوں کو, ٹی وی چینلز پہ آ کر بار بار. تو ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا الحمدللہ. جیسے ان میں سے ایک کا معاملہ یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کا معاملہ لے کر کے اس نے ٹی وی چینل پہ ڈیبیٹ چیلنج کیا تھا سارے مسلمانوں کو. تو اللہ کا بہت احسان ہے, میں آگے بڑھا, لیکن اصل میں میں دکھنے میں میں ہوں آگے سامنے, لیکن الحمدللہ میرے ساتھ میں ایک علماء کی ٹیم ہے, خاص طور سے شیخ کفایت اللہ سنابلی اور شیخ سرفراز فیضی. تو اللہ کا احسان ہے, اللہ کے احسان سے ہمیں کامیابی ملی. جو سوال اٹھانے والا ہے اس کو میں نے لائیو ڈیبیٹ میں 14 سوال پوچھے, اس نے الحمدللہ ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا. اس نے 21 سوال پوچھے اور اللہ کے فضل سے وہ 21 سوالوں کے جواب پاور پوائنٹ کے ساتھ میں نے دیا. تو بعض لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ کے پاس پاور پوائنٹ کیسے تیار تھی, مطلب سوال پوچھا جواب تیار ہو بات ہے, آپ پاور پوائنٹ کے ساتھ میں عین وقت پہ کیسے جواب دے سکتے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں ان کے سوال لیک ہو گئے تھے, ان کی ٹیم میں سے کوئی میرے ساتھ ملا ہوا تھا, لیکن ایسا کچھ تھا نہیں. ہم نے اتنی زیادہ تیاری کی تھی اللہ کے فضل سے, یعنی کہ اتنے سوال ایسٹیمیٹ کیے تھے, ان کے پاور پوائنٹس تیار رکھے تھے کہ انہی میں سے سوال آئے ڈیبیٹ کے دوران. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ان ڈیبیٹس میں. اور کسی کا معاملہ یہ ہے کہ چیلنج تو بہت جم کے کر رہے تھے, لیکن اینڈ ڈیبیٹ کا جب چیلنج قبول کر رہے ہیں تو فرار کا راستہ لے رہے ہیں. یعنی کہ بس ہوا تھی, بس پریشر کوکر آواز بہت کر رہا ہے لیکن اندر دیکھو تو خالی ہے. ایسا بھی ایکسپیرینس ہوا ہے اس میں. بالکل جی. تو یہ اللہ کا بہت فضل ہے الحمدللہ. ابھی بھی میں تیار ہوں, ہماری ٹیم کے ساتھ میں تیار ہوں الحمدللہ. جیسے آج کے دور میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اختلافات مت پھیلاؤ, مسلمانوں کو مل جل کر کے رہنا چاہیے. آج بہت سارے لوگ جو ہے یعنی کہ اسلام کے دشمن ہیں, مسلمانوں کے دشمن ہیں, تو ایسے میں تفرقہ بازی مت کرو, ہے نا. i+ TV پہ ایک پروگرام چل رہا ہے اظہار حق, تو اس میں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں, اختلافی مسائل جس پہ بات ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتا ہے. تو آخر اس کی کیا ضرورت ہے, مطلب کیا اس سے اختلاف نہیں پھیل رہا ہے؟ دیکھیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو. تو یہاں پر اللہ کی رسی کو تھامنا ہے, ہمیں قرآن و سنت پر چلنا ہے, حق پر چلنا ہے. مطلب ایسا نہیں کہ جس چیز پر ہو وہیں پہ رہتے ہوئے جمع ہو جاؤ. یہاں پہ بات یہ ہے کہ مومنین, سارے مومنین بھائی ہیں, اور بھائیوں کے ساتھ خیر خائی کا تقاضا کیا ہے کہ کہیں اگر کوئی غلطی ہے, کوئی کمی ہے, کوئی کسی میں شرک ہے, کسی میں بدعت ہے, کسی میں کوئی گمراہی ہے, تو خیر خائی کے ساتھ وہ سب باتیں سامنے رکھی جائیں. دیکھیے آپ مجھے بتاؤ, کیا ایسی بدعتیں نہیں ہیں جو ایک زمانے میں تھی لیکن بعد میں آج وہ مردہ بدعتیں ہیں؟ ایسی بدعتوں کی لسٹ نہیں ہے پوری. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کئی ساری بدعت ہیں جو ایک زمانے میں تھی لیکن آج وہ مردہ ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ سب چیزیں ہو ہی نہیں سکتی, تو ایسی مثالیں جب مدینہ میں بدایت المجتہد پڑھایا جا رہا ہے تو اس کے اندر ایسی کتنی ساری مسائل ہے. بعض ایسے فقہی مسائل ہیں جو ایک زمانے میں مانے جاتے تھے, آج وہ مسائل کا ماننے والا کوئی نہیں موجود. تو اگر کوئی کہے کہ فقہی مسائل کے اندر یہ تو اختلاف رہیں گے ہی رہیں گے, تو پھر وہ سارے مسائل جو اینڈ ہو گئے, مطلب جو دلائل کی روشنی میں سپورٹڈ مسائل نہیں تھے, ہاں,
تو وہ مسائل آج اینڈ ہو چکے ہیں, ڈیڈ ہو چکے ہیں, ان کا ماننے والا کوئی نہیں موجود ہے. قرآن و سنت پہ اگر ہم جمع ہوں گے تو اللہ کی مدد بھی ملے گی, ہم توحید پر رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی عزت ملے گی. یعنی مقصد یہی تھا خیر خواہی, اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہی ہو اور وہ حق پر آ جائیں اور گمراہی سے جو ہے توبہ کریں. جی جی, یہی مقصد ہے آپ کے اس پروگرام میں. ظاہر سی بات ہے, کوئی کھڈے میں گر رہا ہے, میں بولوں کہ میرا بھائی ہے, میرا بھائی ہے, جانے دو, کھڈے میں گرنے دو, بھائی ہے بول رہے ہو, گرنے بھی دے رہے ہو, تو ایک ایسی خیر خواہی ہے. بالکل, یعنی اگر غلط چیز دیکھ رہے ہو, اگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بتائیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں بلکہ ان سٹریمز میں کہ آپ آئیے اپنے دلائل پیش کریے, اگر آپ کو کوئی بات پتہ ہے تو ہمیں بتائیے, اور ہمیں جو بات پتہ ہے دلائل کے ساتھ میں آپ ہم سے سنیے. تو ایک سوال یہ تھا کہ آپ اپنے علمی اور دعوتی دوروں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. دوروں میں الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ملک میں کئی سارے پروگرامز ہوئے ہیں کئی جگہوں پہ الحمدللہ. اور ایک ٹائم تھا کہ میں بہت دورے کیا کرتا تھا. ابھی میں لاک ڈاؤن کے بعد سے میں بہت خوش ہوں اس چیز میں کہ ممبئی میں ہی رہ کر زیادہ کام ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں زیادہ دورے کیا کرتا تھا. تو کنٹری میں کئی جگہوں پہ الحمدللہ میرے پروگرامز ہوئے ہیں, کئی مدرسوں میں ہوئے ہیں, کئی جمعیتوں میں ہوئے ہیں الحمدللہ, کئی اداروں میں ہوئے ہیں. اور گلف میں دیکھوں گے آپ تو اللہ کے احسان سے سعودی میں جدہ دعویٰ سینٹر میں 50 سے زیادہ لیکچر ہوئے ہوں گے الحمدللہ. اور جبیل کچھ سال پہلے تک الحمدللہ کنٹینیوسلی ہوئے ہیں. وہاں پہ شیخ ابو سعید مدنی کے انڈر میں رہ کر الحمدللہ ان کے ساتھ میں کئی سارے پروگرامز ہوئے. انہوں نے اپنے شہر میں بھی مجھے بلایا ہے, پروگرامز رکھے ہیں. جبیل دعویٰ سینٹر ہے, ریاض میں ربوہ وغیرہ کئی دعویٰ سینٹرز میں ہیں, اور کویت میں الحمدللہ وہاں کے اوقاف گورنمنٹ کے تحت بھی الحمدللہ پروگرامز آرگنائز ہوئے ہیں. قطر میں فنار نے آرگنائز کیا ہے, دبئی میں الحمدللہ کلمہ منار یہ سب نے رکھے ہیں. اللہ کے بہت احسان سے میں سن 2003 سے سمجھ لیجئے کہ اب تک کنٹینیوسلی میں نے جمعہ خطبہ ہر ہفتے دیا ہے تقریباً. شاید ہی یعنی چند جمعہ ہیں لاک ڈاؤن وغیرہ کے جیسے جس میں خطبے نہیں ہوئے ہیں, باقی تک کنٹینیوسلی اللہ کے احسان سے جمعہ خطبے ہوئے ہیں. اور یہ مقصد یہی ہے کہ کوئی ایک شخص ہدایت پر آ جائے, کوئی ایک شخص کی رہنمائی کا ہم ذریعہ بن جائے انشاءاللہ. یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہر پروگرام سے پہلے میری نیت اور کوشش دعا یہی ہوتی ہے اللہ سے کہ اللہ اس چیز کو قبول کر لے, اس چیز کو فائدہ مند بنا دے. آڈینس بھی ہماری جاننا چاہیں گی کہ مطلب جیسے ماشاءاللہ یہ ادارے ہیں, بہت سارے کام ہیں آپ کے جو آپ مینیج کرتے ہیں, پھر آپ کی تعلیم بھی چل رہی ہے الحمدللہ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا. تو اپنے سارے کام آپ جو مینیج کر رہے ہیں تو ڈیلی روٹین کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ ڈیلی روٹین کیسے آپ جو ہے ڈیلی مینیج کرتے ہیں. جی شیڈیول تو فلیکسیبل رکھنا پڑتا ہے کیونکہ کبھی کسی دن رات کو 12:30 بجے تک سٹریم ہو رہی ہے اور تب تک تو اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, تو شیڈیول کہیں نہ کہیں فلیکسیبل رکھنا بہت ضروری ہے. نیند کور کر لیں, کم سے کم 5 گھنٹہ ڈیلی کی نیند کور ہو جائے, یعنی 5 گھنٹہ کم سے کم سو جاتا ہوں الحمدللہ اللہ کے احسان سے. اور اس کے بعد یعنی ساری چیزیں یعنی فیملی کو وقت دینا ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہے, اور خود کی اسٹڈیز کرنی ہے, خود کا ڈیولپمنٹ کرنا ہے, تجارت کو بھی کچھ وقت دینا ہوتا ہے, اور سینٹر ہے اور ساری جو چیزیں ہیں مینیج کرنا ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ کے بہت فضل سے اللہ کا احسان ہے, اور کیونکہ اللہ نے ایسے معتبر ٹیم میرے ساتھ جوڑی ہے سب جگہ پر کہ میں بہت ساری ذمہ داریوں کے باوجود اپنے آپ کو بہت فلیکسیبل پاتا ہوں. اچھا, کبھی آپ کو ایسا نہیں لگا کہ مطلب میں یہ دونوں ادارے ہیں, اتنے سارے کام ہیں, فیملی کو وقت دینا ہے, اسٹڈی کرنا ہے, پھر آن لائن کلاسز ہیں, مدینہ کی جو کلاسز آپ الحمدللہ چل رہے ہیں آپ کے, تو ایسا آپ کو نہیں لگا کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے؟ یا جیسے ابھی دیکھنے میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی, آپ ماشاءاللہ دین سے جڑے ہوئے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو دنیا دار ہوتا ہے, دنیا کے بارے میں مصروفیت ہوتی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ آفس میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے سوسائڈ کر لیا اور باقاعدہ لکھا کہ میری لاش آ کر کے یہاں سے لے کر کے جاؤ. تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ جن کی زندگی پیسوں میں چل رہی ہے, جو بہت آرام سے ایسا لگتا ہے کہ زندگی گزار رہے ہیں, تو پیچھے بہت سارا ڈپریشن ہوتا ہے, بہت غم ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں لگا آپ کو کہ مطلب تھوڑا سا ذہنی دباؤ ہے یا اتنے سارے کام ہیں کیسے مینیج کروں, تھوڑا الجھن, ایسی کبھی کیفیت نہیں ہوئی آپ کی؟ یہاں معاملہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میں کنٹینیوسلی نئی آئیڈیاز مجھے بہت آتی ہے جی, اور میں ہمارے مینجمنٹ کے سامنے ایسے کئی ساری آئیڈیاز رکھتا رہتا ہوں, سجیشنز رکھتا رہتا ہوں, اور کئی سارے ایسے پلانز دین کی دعوت پہنچانے کے, تاکہ قرآن و سنت کی دعوت لوگوں تک کیسے پہنچے, یہ اس کے کئی سارے پلانز میں رکھتا رہتا ہوں, سجیشنز. لیکن بات یہ ہے کہ یعنی سوچنے کی گنجائش ہے, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت اوور برڈنڈ ہوں اور ابھی کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے ہیں, بس ابھی کچھ اور بات ہی مت کرو آپ, ایسا نہیں ہے الحمدللہ. چلو الحمدللہ. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بہت ساری پلاننگ ہوتی ہے, بہت سارے مشورے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, تو مستقبل میں اور کیا کرنے کے عزائم ہیں آپ کے, اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, مستقبل میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا عزم یہی ہے کہ میں اسلام پہ جینا چاہتا ہوں, اسلام پہ مرنا چاہتا ہوں, دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. جو اسلام کے خلاف اعتراضات, شبہات, ڈاؤٹس پھیلائے جاتے ہیں, میں ان کا
بالکل رد کر کے جواب دے کے پورے ٹاپک کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. مطلب میرا خواب یہ ہے کہ کوئی بھی سوال ایسا نہ ہو جس کا ہم نے پورا اس کو دفن نہیں کر دیا ہو, یعنی پوری طرح سے میٹر کلوز ہو جائے. یہ میرا خواب ہے. میرا ایک خواب یہ ہے کہ دین اسلام کی حقانیت اور سچائی کے پروفس اور بھی لوگوں کے سامنے آئے, کہ لوگوں کے لیے ایمان اور یقین پانے کا ذریعہ بنے. الحمدللہ وائی اسلام 100 ریزنز میں نے ایک ویڈیو سیریز ریکارڈ کی ہے. ایک خواب ہے میرا 1000 ریزنز کا جو میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے جو آپسی اختلافات ہے بھئی یہ گنے چنے ہی ہے, مطلب لمیٹڈ ہی ہے, ایک نمبر ہے, مطلب تعداد بھلے ہی بہت زیادہ ہے لیکن یہ اختلافات لمیٹڈ ہے. میں چاہتا ہوں ان کے بھی جوابات, ضروری نہیں ہے سب کچھ میں کروں, مطلب جو ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں میں ذریعہ بنوں گا, کیٹلسٹ بنوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں وہ کیٹلسٹ اور ذریعہ بنوں جس کے ذریعے یہ سوالوں کے جوابات لوگوں کے سامنے آ جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک شخص تک قرآن و سنت کی دعوت پہنچے, توحید کی دعوت پہنچے, اتباع سنت کی دعوت پہنچے. ہر ایک شخص جو اسلام کے تعلق سے ہو سکتا ہے بدظن ہے, بدگمان ہے, یا غلط انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, ان تک ایک صحیح انفارمیشن پہنچے. جس طرح سے آج تک ممکن ہوا ہے, یہ اللہ ہی کی خصوصی مدد تھی, بلکہ ایک حرف کی تعریف میرے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے بلکہ ہم پر, کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ یہ کام الحمدللہ ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آگے بھی طلب کر رہے ہیں کہ اللہ آگے بھی اور چیزیں اللہ ممکن کرے, آسان بنائے, تاکہ وہ سب چیزیں بھی ہو سکیں انشاءاللہ. الحمدللہ. تو آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور بہت ساری باتیں جو ہے اپنے بارے میں اور اپنے مقاصد کے بارے میں آپ نے کہیں کہ آپ کے مستقبل کے عزائم کیا ہیں اور کس طریقے سے چیلنجز کا سامنا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور مستقبل میں جو عزائم ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اور آپ تمام ناظرین سے, سامعین سے میں یہ گزارش کروں گا ضرور اس پروگرام کو دیکھیں انشاءاللہ. یہ ایک بہت ہی دلچسپ پروگرام ہے جس میں الگ الگ شخصیات, الگ الگ اسپیکرز, ہمارے i+TV کے 145 اور دیگر جو شخصیات ہیں انشاءاللہ جن کو ہم مدعو کریں گے اور ان سے سوال و جواب کریں گے, اور یہ ہماری دلچسپ جو ہے ملاقات ہوگی, یادگار ملاقات ہوگی. تو اللہ تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.